میرے مولا کے پاس سب لوگ بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا یا علی یا علی، بہت پریشان ہوں. ہزاروں لوگ بولتے کہ مولانا یہ پرابلم میں ہوں، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے. میرے پرابلم سالو نہیں ہو رہے، میں بزنس میں ڈاؤن ہو رہا، جاب میں ڈاؤن ہو رہا، میرڈ لائف خراب ہو رہی، بچے نہیں ہو رہے. 1000 پرابلم سے لوگوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عزاداران امام، اہل بیت چینل لندن سے یہ شب جمعہ کی مجلس ایصال ثواب. لیکن ایصال ثواب کی مجلس میں میں نے مجلس کا آغاز اس کی تعریف سے، اس کے شکر سے کیا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. شکر یہ اس لیے میں نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا کہ پورا سال گزر گیا، پورا سال اور بالکل ہم لاسٹ سٹیج میں آ گئے، اور سب سے بڑی عید الاکبر بھی گزر گئی. اینڈ وی آر سو لکی کہ عید الاکبر ہم کو ملی، عید غدیر، جو ایک سب سے بڑی بلیسنگ تھی ہمارے لیے، جو زندہ ہیں ان کے لیے اور جو مر گئے ان کے لیے. جن کے ماں باپ مر گئے، دے آر لکی کہ ان کی اولاد نے لندن میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کے بچے ہیں، جہاں جہاں ماں باپ دفن ہیں، وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کی اولاد نے غدیر کی عید الاکبر کو گرینڈ سیلیبریٹ کیا. اہل بیت چینل کے اوپر بھی مختلف علماء، ذاکرین، شعراء کرام سے آپ نے جشن قصیدے سنے. یہ ہماری سب سے بڑی عید تھی. معافی کا دن تھا، بخشش کا دن تھا، رحمتوں کا دن تھا، نعمتوں کا دن تھا. عظیم جو نعمت ہم کو ملی غدیر میں، وہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ماں باپ اس لیے خوش ہیں کہ ان کی اولاد نے ولایت امیر المومنین کا اعلان کیا. تو دوستو، بخشش جیسے دنیا میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے غدیر کے دن کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو، اور انشاءاللہ وی آر ویری پازیٹیو اس کریم پروردگار کے اوپر کہ وہ اتنا کریم ہے، اتنا بڑا تواب الرحیم ہے، اتنا بڑا غفور الرحیم ہے، اتنا بڑا عزیز و یا غفار ہے، اتنا بڑا ارحم الراحمین ہے کہ اس نے ولایت امیر المومنین کے صدقے میں سب کے گناہوں کو معاف کیا ہوگا، اور ہمارے گناہ بھی معاف کیا ہوگا. پہلے اپنے گناہ کو معافی مانگو. اور اس ولایت کے صدقے میں وہ ماں باپ کے جو منو خاک کے نیچے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے بہترین ذریعہ بنے وہ اولاد کہ جنہوں نے غدیر کا جشن کیا، غدیر کے دن صلوات پڑھی، غدیر کے دن یہ کہا بیخ من کن تو مولا فاضا مولا. ماں باپ کی بخشش ہوگی. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنے سے اللہ باپ کو معاف کر دیتا، ماں کو معاف کر دیتا، سارے گناہ معاف کرتا. یہ تو نعمت عظیمہ اللہ نے ہم کو دی. اس نعمت کے صدقے میں دنیا اور آخرت ہماری ہے. سارے وہ مرحومین جو دنیا سے چلے گئے ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں. ہم نے جیسا بھی سیلیبریٹ کیا، لیکن برزخ میں اتنا گرینڈ سیلیبریشن ہوا ہوگا کہ زمین اور آسمان روشن ہو گئے تھے. اس لیے کہ دین کا مکمل ہونا، نعمتوں کا تمام ہونا، اللہ کی رضا کو راضی ہونا، اللہ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کسی عمل سے راضی ہو جائے. دوستو، پوری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا مشن یہ ہونا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کریم ہم سے راضی ہو جائے. ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ گناہ معاف ہوں گے تو کریم پروردگار راضی ہوگا. اور اگر اللہ راضی ہو گیا، یاد رکھو، تو دنیا ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر یو آر گوئنگ ٹو گیٹ وہ رحمت، وہ نعمت. یہ مت سمجھو کہ دنیا ہماری یہی ہے. وہ زندگی بہت شارٹ، یہ زندگی بہت شارٹ ہے، اور وہ زندگی بڑی لانگ ہے. اتنی لانگ ہے، اتنی لمبی ہے کہ نو بڈی نوز کہ برزخ کی زندگی کیا ہے. یہ سال کا ہوپ فلی غدیر کے بعد کی یہ شب جمعہ، اور اس سال کی ہو سکتا ہے یہ آخری شب جمعہ ہو. تو اس سال کا آخری شب جمعہ ہے، لاسٹ تھرسڈے آف ماہ ذی الحجہ کا لاسٹ تھرسڈے.
اور बदुआ ये करो कि ये साल का ये लास्ट थर्सडे अल्लाह अपनी सारी रहमतों के दरवाजे आज खोल दे, आज खोल दे। जिन जिन मरहूमीन की आज, जिन्होंने स्पॉन्सर किया, जिन जिन मरहूमीन की तरफ से आज की ये मजलिस है, उन मरहूमीन के मैं नाम भी लेता। मरहूम फ़िदा हुसैन ए हमीर एंड फैमिली, मरहूम ग़ुलाम हुसैन जाफ़र फैमिलीज़, मरहूम हबीब के मंजी फैमिलीज़, और सारे मरहूमीन जो यूके में हैं, पूरी दुनिया में, अल्लाह उन सारे मरहूमीन का, और जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए, अल्लाह उनकी ख़बरों में रहमतों को नाजिल करे। दोस्तों, ये इतनी बड़ा ब्लेसिंग हुई है हमारे लिए कि थर्सडे हमको मिल गई। और इस थर्सडे कोशिश करो कि स्पॉन्सर करो। और अब जो अय्याम अज़ा आ रहे हैं ना, नेक्स्ट थर्सडे से होपफुली चांद रात की मजलिस होगी। उसके बाद मुहर्रम में बेहतरीन मौका है अपने मरहूमीन को ईसाले सवाब भेजें। हर मजलिस, मुहर्रम की पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, छठी हो, सातवीं हो, 8, ये बेहतरीन मौका है। देखिए आप लोग यूके में जहाँ भी आप रहते हैं, अमेरिका में जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पे क्या है, इमाम बारगाह में मजलिस हो रही, 500 1000 आदमी आ रहे। लेकिन अहले बैत चैनल पे अगर तुम स्पॉन्सर कर रहे हैं तो हज़ारों आदमी सुन रहे। 145 कंट्रीज़ में आपकी मजलिस सुनी जा रही। एक आंसू भी अगर किसी का निकल गया और तुम उसके ज़रिया बन गए तो तुम्हारे सारे मरहूमीन की बख्शिश हो जाएगी। मुहर्रम की मजलिसों को नहीं छोड़ना। मुहर्रम की मजलिसों में पहले से इनिशिएटिव करो कि अय्याम अज़ा के वो 10 मजलिसें जो अहले बैत चैनल पे इंशाल्लाह मैं ही पढ़ूंगा, तो वो टाइम तो आपको पता चल जाएगा कि वो मजलिसों को स्पॉन्सर करो। फिर देखो कि मौला क्या अता करता है। 1 साल गुजर गया, जस्ट चेक योर सेल्फ। हम सबको चेक करना है कि पूरा साल हमने कैसे गुजारा, अल्लाह की इताअत में गुजारा या उसकी नाफरमानी में गुजारा, गुनाह करते हुए गुजारा या उसको राज़ी करते हुए गुजारा। उसका इतना बड़ा करम हुआ, करीम परवरदिगार का इतना बड़ा करम हुआ कि उस गुनाहों के बावजूद हमको सेहत के साथ रखा, इज़्ज़त के साथ रखा और विलायत अमीरुल मोमिनीन के साथ रखा। दोस्तों, बेहतरीन मौका है कि हम अपने गुनाहों को माफ़ी करवा लें। आज शब जुमा है, अपने लिए और अपने मरहूमीन को बख्श लो कि 1 साल पूरा गुजर गया, अल्लाह ने सेहत के साथ रखा। आइंदा साल भी अल्लाह इसी तरह हेल्थी और वेल्थी रखे, इज़्ज़त के साथ रखे। इसलिए कि दोस्तों पता नहीं, वी डोंट नो कि कमिंग ईयर कैसा है। कमिंग ईयर ये भी नहीं मालूम कि हम पूरी ज़िंदगी मिलेगी या ज़िंदगी ख़त्म होगी। तो उसके लिए बेहतरीन 2 या 3 आमाल देता कि कोशिश करो कि 1 साल गुजर गया, गदीर गुजर गई, अब मुबाहला आ रहा, साल ख़त्म हो जा रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि गदीर की अभी भी, इसलिए कि 3 दिन तक 4 दिन तक मुसलसल गदीर को सेलिब्रेट किया गया, मुसलसल लोग आके मेरे मौला को मुबारकबाद देते थे। तो कोशिश ये करो कि तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए। इसलिए कि इसी गदीर में ऐलान हुआ था ना, मशहूर आए थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम। आखिरी हिस्सा बता, व रज़ीतु लकुम इस्लाम, कि आज इस्लाम से मैं राज़ी हो गया, अल्लाह राज़ी हो गया। आप चाहते हैं कि अल्लाह हमसे भी राज़ी हो जाए, आप चाहते हैं कि अल्लाह हमसे भी राज़ी हो जाए, तो एक काम ये करो, अपने चाहने वालों को, अपने रिश्तेदारों को जिससे तुम्हारे टर्म्स नहीं है, माफ़ कर दो। साल ख़त्म हो रहा, अब नया साल शुरू हो रहा। व्हेन द नया साल स्टार्ट हो रहा तो अपनी ज़िंदगी का एक नया पेज स्टार्ट करो। आज की मजलिस का मेरा यही मैसेज है, नया पेज स्टार्ट करो। इसलिए कि दोस्तों, वी डोंट नो अगर मैं किसी को माफ़ नहीं किया और मैं मर गया, मैं किसी को माफ़ ना करूं और मैं मर जाऊं, तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? ये सारी दुनिया के रिश्ते यहीं रह जाएंगे, ज़मीन के ऊपर, लंदन में ज़मीन के ऊपर रह जाएंगे, और मैं नीचे चला जाऊंगा। नीचे जाऊंगा तो वहाँ पे एक नई ज़िंदगी शुरू होगी, न्यू लाइफ शुरू होगी और न्यू पेज स्टार्ट होगा। जब नीचे जाओगे तो न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पे दुनिया की सारी वो चीज़ें ऊपर रह गई जिससे तुम नाराज़ थे, जिससे तुम अजियत दे रहे थे, मतलब जितनी चीज़ें थी दुनिया की, वो सारी ज़मीन के ऊपर, और तुम सब छोड़ के नीचे जाओगे, सब छोड़ के नीचे जाने वाले हो। और जब नीचे जाने वाले हो तो ये एक चीज़ याद रखो, नीचे एक नई लाइफ है, इट्स अ टोटली न्यू लाइफ। वहाँ पे दुनिया की कोई चीज़, ना डॉलर, ना पाउंड, ना यूरो, कोई चीज़ काम होने वाली नहीं है। यू विल बी ऑल अलोन,
ایمٹی ہینڈ سے جانا ہے، صرف ہاتھ میں اعمال ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو بہترین اعمال، آج سال کی آخری جمعرات ہے، لاسٹ تھرسڈے آف 1443 ہجرہ ہے، بار بار بول رہا ہوں، ہو سکتا لاسٹ ہو سکتا 30 تک جائیں ہم، جہاں بھی جائے جو اللہ کی مرضی ہے، لیکن ایک کوشش کرو کہ معاف کر دو کہ تمہارا نیا سال میں ایسے رحمتیں کھل جائیں۔ اس لیے کہ if you don't forgive your relatives, if you don't forgive مومنین and مومنات، تو تم یاد رکھو کمنگ ایئر میں تم کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر اللہ معاف نہیں کرے تو where we are going، کہاں چلے جائیں گے ہم، کہاں جائیں گے؟ میری خواہش ہے آپ سے، آج میری پورے سال کی آلموسٹ لاسٹ مجلس آ گئی شب جمعہ کی، کوشش کرو، ٹرائی کرو، بیک ہوم چیک کرو، بیک ہوم کسی سے تم ناراض ہو، یورپ امریکہ میں تم کسی سے ناراض ہو، یو کے میں تم کسی سے ناراض ہو، سب کو فارگیو کرو۔ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو ایک کام یہ کرو، ایک کام یہ کرو کہ تم یہ بولو اللہ کو، آج کی رات میری مجلس کے دوران ہی بول سکتے، اگر بیٹھ کے آپ سن رہے میری مجلس، آپ بولو اللہ میرے کریم پروردگار، میرے کریم پروردگار، میں نے تیرے بندوں میں میں نے سب کو معاف کیا، میں نے سب کو معاف کر دیا، میری گردن کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے، اب تو مجھے معاف کر دے۔ یہ سال میں نے کچھ نہیں کیا، I didn't do anything سوائے گناہ کے میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ بولنا سوائے گناہ کے میں نے کچھ نہیں، یہ نہیں بولنا کہ میں نے یہ کیا، اتنے ڈونیشنز دیے، اتنی عبادتیں کی، اتنی نہیں کیا، یہ جسٹ فارگیٹ اٹ۔ اس لیے کہ میں نہیں بول رہا، میرا معصوم امام بول رہا کہ ہمیشہ نیکی کر کے بھول جاؤ اور اپنے گناہ کو یاد رکھو۔ گناہ نیکی یاد رہے گی تو تم استغفار نہیں کرو گے، تم سوری نہیں بولو گے، اور اگر گناہ یاد رہے تو تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے۔ کتنے ہمارے ایسے گناہ ہیں کہ وچ وی ڈونٹ نو، جیسے دعائے کمیل میں میرا مولا بولتا، شب جمعہ ہے، آپ نے دعائے کمیل سنی، اور دعائے کمیل میں میرا مولا علی علیہ السلام بولتے کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ میرا مولا یہ تعلیم دے رہا، مولا یہ درس دے رہا، مولا یہ بتانا چاہ رہا کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے دیکھو اس کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو اس طرح استغفار کرتا ہوں، اس طرح اس کو سوری بولتا ہوں۔ علی وہ کہ جس کا نام اگر میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے۔ علی وہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ علی وہ کہ جس کی محبت واجب ہے، جس کی ولایت واجب ہے۔ وہ علی کہ جس کے نام سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، لیکن when he goes in front of Allah he says کہ اللہ پلیز forgive me۔ امام علی ہم کو یہ درس دے رہے، امام علی ہم کو یہ ٹیچ کر رہے کہ تم کس غفلت میں اور کس غرور اور کس تکبر میں زندگی کو گزار رہے۔ تم یہ بولو اللہ کو کہ اللہ پلیز forgive me۔ یہ لاسٹ تھرسڈے ہے، محرم سے سال کی آخری شب جمعہ ہے، تو میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ پلیز آپ سب سے پہلے ہم دوسروں کو معاف کریں۔ کچھ نہیں ہے، آپ بولے میں سب سے راضی ہوں تو اس کی بارگاہ میں بولو، جسٹ ان فرنٹ آف اللہ بولو کہ پروردگار میں نے سب کو معاف کیا، تیری مخلوق میں نے سب کو معاف کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ اس لیے کہ معافی کرو گے تو تمہارا نئے سال میں جب نیو پے سٹارٹ ہوگا تو رحمتوں کے ساتھ سٹارٹ ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نیا پیج اگر رحمتوں کے ساتھ سٹارٹ ہو جائے، واٹ ایلس یو وانٹ؟ ہم کیا چاہیے ہم کو؟ ہو سکتا لاکھ بار خدا نہ خواستہ اگر میں ایروگنٹ بن جاؤں، اب میں بولو نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فارگیو ہم۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اتنے ایروگنٹ ہیں، بولتے نو مولانا اس نے بہت غلطی کی، اس نے مجھے ہرٹ کیا، اس نے میری عزت لی، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فارگیو ہم۔ خدا کی شان when I see، جب میں سنتا ہوں ایسے باتیں، دیکھتا ہوں تو کتنا ایروگنسی ہے کہ میں نہیں معاف کروں۔ اللہ اکبر، تم کسی کو معاف نہیں کرو گے، then how can you expect کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اب نیچے آج جس مرحومین کی مجلس ہے، یہ ایصال ثواب ہم کیوں کراتے ہیں؟ یہ اس مجلس کا ایصال ثواب جب آج پہنچے گا تو ہر انسان کے گناہ ہے، کوئی انسان پاک نہیں، ہر سب کا دامن میں داغ ہے، میرے دامن میں تو زیادہ داغ ہے، سب گناہ گار ہیں۔ جب تم ایصال ثواب کرتے ہو تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ نیچے جانے کے بعد ایک دفعہ روح نکلنے کے بعد یاد رکھو، ایک دفعہ وہ روح کا نکلنا
सारी चीजें खत्म हो जाती, सारी दुनिया की चीजें खत्म, तुम एक नए जिंदगी में चले। कितने मजबूर हो जाते, आप इंसाफ से बोलो, इंसान कितना मजबूर हो जाता, कि कितना ताकत थी लंदन में जब चलता था, पार्टीज में आता था, मजलिसों में आता था, तो बात करता था, तो किस अंदाज से हम बात करते, किस अंदाज से हम, कोई ब्रेक नहीं है, एक साथ बोले जाते हैं, लेकिन जबान ऐसी खामोश होती है कि हिलाया जा रहा, कपड़े उतारे जा रहे, गुस्ल के बाद उतारते नहीं, काट देते हैं, तुमको बरहना कर देंगे, नेकेड कर देंगे। उस वक्त तुम इतने मजबूर हो जाओगे कि तुम परेशान हो जाते, जो गुरूर था वो कहां चला गया, जाके देखो मैयत को, यकीन नहीं आता कि ये वो इंसान है। जब तक वो ताकत था, जब तक जिंदा था, जब तक जिस्म में रूह थी, कितना एरोगेंट था, कितना बोलता था, किसी को नजदीक आने नहीं देता, बात करता था, एक स्टाइल था, लेकिन जबान जो तेज चलती थी ऐसी खामोश होती है कि तुम्हें नेकेड इंसान को कर दे तो खामोश पड़ा रहता, सिर्फ इतना ही बोलता कि प्लीज डोंट डू इट, सुनते नहीं, काट देते तुम्हारे लिबास को। सोचो मैं क्या बोल रहा, फॉरगिवनेस इतनी इंपॉर्टेंट। अगर जो फॉरगिव करता रहता, जो ये बोलता रहता कि अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी 24/7 वजू से है तो बहुत अच्छा, अगर वजू से तुम नहीं भी है तो तुम्हारी जबान पे अगर ये रखा हो, अल्लाह प्लीज माफ कर दे, अल्लाह तू प्लीज, बस ये बोलते रहो, फिर देखो क्या तुम्हारे लिए रास्ते कैसे। हजारों लोग फोन करके बोलते कि मौलाना ये प्रॉब्लम में हो, ये प्रॉब्लम है, मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, मैं बिजनेस में डाउन हो रहा, जॉब में डाउन हो रहा, मैरिड लाइफ खराब हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, 1000 प्रॉब्लम से लोगों की, बीमार है। तो मैं कहता हूँ कि भाई अल्लाह की बारगाह में जस्ट से सॉरी, बोलते मौलाना सॉरी से क्या, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा मौला बोल रहा। मेरे मौला के पास सब लोग बैठे हुए, एक शख्स आया और आके कहने लगा, या अली बहुत परेशान हूँ, परेशानियाँ हैं, आप प्लीज़ दुआ करें मेरे लिए कि मेरी परेशानियाँ दूर हो जाए। इमाम अली ने कहा कि जाके अस्तगफार कर, सॉरी बोल अल्लाह को। वो उठा चला गया, लोग बैठे, फिर एक आया आके कहने लगा मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, रिस्क बंद हो गया। इमाम अली ने कहा से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अल्लाह को सॉरी बोल। उसने कहा ठीक है, चला गया। एक आके बोलता कि मौला बीमारियां चल रही, मौला ने कहा कि अस्तगफार कर। एक आके बोलता कि हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है, प्रॉब्लम्स है घर में, बच्चे नहीं है, इमाम ने कहा अस्तगफार कर। जो असाब बैठे हुए थे उन लोगों ने कहा या अली, जो आके बोल रहा आप उसको अस्तगफार करो बोल रहे, रीजन क्या है? इमाम अली ने कहा तुम क्या समझते हो अस्तगफार को, व्हाट यू थिंक अबाउट अस्तगफार, जो हमने सबको बोलना ही नहीं है, हमको बोलना ही नहीं है, हमारे जहनों में नहीं है ये बात। इमाम अली ने कहा तुम क्या समझते हो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह तुम्हारी रहमत के दरवाज़ों को, अल्लाह के रहमत के दरवाज़ों को खोल देता। हर मुसीबत के लिए इस्तगफार है, हर परेशानी के लिए इस्तगफार। तो मेरी ख्वाहिश है आपसे कि साल की आखिरी जुमेरात है, लास्ट थर्सडे ऑफ द ईयर है, वी डोंट नो कि ये पूरा साल मेरा कैसा गुजरा, ये पूरा साल मेरा कैसा गुजरा, आई डोंट नो। मैं जानता हूँ मैंने गुनाहों में गुजारा, मैं जानता हूँ कि मिसबिहेव किया अल्लाह से, मैं जानता हूँ कि मैंने बड़ी नाफरमानी की अल्लाह, लेकिन वो इतना करीम, ऐसा गफूर रहीम, ऐसा ज़त्तारुल अयूब, ऐसा अर्रहमान राहिमीन कि उसने कुछ नहीं किया बल्कि देता रहा। He didn't say कि you're doing this, just say sorry to me, देता रहा, रोका नहीं। हम जरा सा नाराज होते किसी से तो हम उसके रिस्क को रोक देते। अल्लाह माफ करे। तो मेरी ख्वाहिश आज की इस साल सवाब की मजलिस में कि कोशिश ये करो, ट्राई कि सिर्फ फॉरगिवनेस है, और ये बोलते रहो कि परवरदिगार पूरा साल 1443 हिजरा का आई डिडंट डू एनीथिंग, तू मुझे माफ कर दे, मेरे माँ बाप को माफ कर दे, मेरे माँ बाप को माफ कर दे, मेरे भाई बहनों को माफ, मेरे अहले खानदान को माफ कर दे। क्यों? इसलिए माफ कर दे अल्लाह कि ये पूरा साल गुजर गया, तू उनको माफ कर दे, और कमिंग ईयर तू रहमत हमारे ऊपर भी और सारे मौला के चाहने वालों के ऊपर रहमत को नाजिल कर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
تو استغفار سب سے بڑی چیز ہے اس سال کا. اور یہ سال گزر گیا تو اب ہم کو یہی سوچنا ہے کہ کمنگ ایئر ہمارا اچھا ہو. مثال کے طور پہ ایک سال جب گزرتا ہے، کوئی بھی آپ کمپنی میں جاب کرو، کوئی بھی آپ اگر آپ اون کرتے ہیں کوئی کمپنی، کوئی بزنس اون کرتے تو اینڈ آف دی ایئر کیا کرتے ہیں؟ آپ پورا چیک کرتے ہیں، پورا سال کا چیک کرتے ہیں کہ آپ نے کتنا ارن کیا اور کتنا لوز کیا. یہی چیک کرتے ہیں نا کہ پروفٹ آیا یا مجھے بزنس میں لاس ہوا. پورا بجٹنگ کا ہوتا ہے. چیک کرتے کہ اگر پروفٹ آیا تو خوش ہو جاتے، اور اگر ہماری بزنس میں لاس ہوا ہم کو تو ہم ویری سیڈ فیل کرتے ہیں کہ یار کیسا پورا یہ سال گزر گیا اور آئی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ، آئی ڈنٹ گیٹ اینی تھنگ. اتنی محنت کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملا. یہ تڑپتے کہ ہائے پورا سال گزر گیا، آئی ڈنٹ گیٹ اینی تھنگ. اور لوز کر رہے. کیا چیز کے لیے تم افسوس کر رہے؟ کس چیز کے لیے؟ پیسے کے لیے نا. اصل چیز پیسہ ہے نا. پیسے کے لیے کر رہے نا کہ میں نے پیسے نہیں کمائے اور ایک جگہ پیسے لوز کر لیے پورے سال میں. کس چیز کے لیے لوز کر رہے؟ کہ جو تمہارا نہیں ہے. اگر تمہارا ہوتا تو تم اپنے ساتھ لے کے جاتے. وہ چیز کے کل جس کو تم حاصل کر سکتے. اگر آپ یہ چاہتے کہ کمنگ ایئر تمہارا پروفٹ زیادہ، میں آپ ہی کے لینگویج میں بات کر رہا ہوں، تو یہ سال کا لاسٹ تھرسڈے استغفار کر کے اپنے مرحومین کو بخش دو. تمہارے ماں باپ لحق سے یہ بولتے کہ بیٹا ہم بھی یہی کرتے تھے، تو بھی یہی کر. ہم بھی یہ کرتے تھے، تو بھی یہی کر. ہم یہاں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ کچھ نہیں ہے اوپر، صرف اوپر تم کو نیکی کرنا ہے. تو پورا سال گزر گیا تو تم نے چیک کیا کہ اتنا لوز کیا اور اتنا ہم نے گین کیا. جنہوں نے گین کیا وہ گین کیا. دوستو دنیا کی چیز کے لیے تو تم چیک کر رہے ہیں. پلیز میرے جملے غور سے سنو. دنیا کی چیز کے لیے تو تم چیک کر رہے ہیں، تم اپنے اعمال چیک نہیں کر رہے جس کا اصل تم کو جواب دینا ہے. یہ پیسہ تو کب تک رہے گا تمہارے ساتھ؟ جب تک تم زندہ ہو. اگر آئندہ سال مر گئے تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ تو یہی رہ جائے گا. لیکن یہ چیک کرو، پیسہ چیک مت کرو. اپنے بزنس میں یہ چیک مت کرو کہ کتنا پروفٹ ہوا اور کتنا لاس ہوا. یہ چیک کرو کہ پورے سال میں تم نے کتنی نیکی کی، کتنے اچھے اعمال کیے اور کتنے گناہ کیے. وچ از ویری ڈیفیکلٹ، ویری ڈیفیکلٹ. اپنے گناہوں کو یاد کرنا ویری ڈیفیکلٹ. اسی لیے مولا بار بار بول رہے کہ گناہوں کو یاد کرتے رہو، نیکی کو بھولتے رہو. چیک کرو، چیک یور سیلف، چیک یور سیلف. سب کو بول رہا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا کہ پتہ نہیں کہ آئندہ سال کیا ہونے والا. یہ فکر مت کرو کہ میں نے اتنا لوز کیا اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں. یہ چیک کرو کہ اس سال میں نے کسی کو راضی کیا، کسی کو میں نے فارگیو کیا، کہیں میں نے صلہ رحم کیا یا صرف قطع رحم کرتا رہا یا صرف رشتے توڑتا رہا. دیکھو غریب نہیں توڑتا رشتہ، غریب رشتہ نہیں توڑتا. غریب کبھی قطع رحم نہیں کرتا. پیسہ والا قطع رحم کرتا. جس کا سٹیٹس رہتا وہ کرتا. جس کی طاقت رہتی وہ قطع رحم کرتا. تو سب کے سب ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہے لندن میں، سب کے پاس کچھ ہے. بہترین اعمال پورے سال کے چیک کرنے کے لیے آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ اللہ میں نے کیا لوز کیا اور کیا گین کیا. دوستو وہ چیز کو وہ کرو کہ پورے سال میں اگر کچھ نہیں ملا تو یہ سال کے لیے دعا کرو کہ اللہ میں نے، اور یہ نہیں بولنا کہ میں نے یہ نیکی کی، یہ نیکی کی، یہ نیکی کی، یہ نیکی کی. یہ نہیں بولنا. یہ بولنا کہ I didn't do anything. یہ معصومین کا طریقہ ہے کہ جو معصومین کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمانوں کو خلق کیا، جن کے صدقے میں عالمین خلق ہوئے،